وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرے سینے کو میرے لیے کھول دیجئے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دیجئے اور میری زبان کے گرہ بھی کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ آپ لوگ بھی یہ دعا پڑھ لیجئے، ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اے ہمارے رب، آسان فرما دیجئے، مشکل نہ فرمائیے۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ معجزات کیا ہوتے ہیں، کرامات کیا ہوتی ہے، اور جو ہے جادو کیا ہوتا ہے۔ تو پھر ایک دفعہ میں دہرا دیتا ہوں، کرامات اور جادو جو ہے کرامات اور معجزہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور جادو جو ہے وہ شیطان اس میں ملوث ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جادو ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندے کو انسان کو آدھا کاٹ دیتے، یا ہوا میں چلتے، یا جو ہے آپ کے ڈیفرنٹ طریقے کے چیزیں کرتے وہ لوگ، جو انسان یعنی گاڑی اوپر چلے جا رہی نیچے سو جا رہا جادوگر، یہ سب شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن معجزہ جو ہے نبی کا سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے، تو وہ ان کے ہاتھ پہ معجزہ ہوتا ہے، یعنی کہ ہٹ کے چیز ہوتی ہے۔ جیسے جو ہے میں نے یونس علیہ السلام کا جو ہے پہاڑوں سے جو ہے اونٹنی کا ظاہر ہوتی تھی، اونٹی نکلتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا جیسے عصا اسٹک جو تھی، وہ جب پھینکتے تھے تو وہ اژدھا اسنیک بن جاتا تھا۔ تو اسی طریقے سے ان کا ہاتھ ایک جیب میں ڈالتے تھے تو اور جو جیب سے باہر نکالتے تو وہ چمکنے لگتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہم نے پڑھے ہیں، یہ معجزات کہتے ہیں اس کو۔ لیکن کرامات جو ہے یہ غیر نبی نہیں ہوتے، لیکن عام انسان جو تقوی والے ہوتے ہیں، اللہ کی ایک ایک حکم کو ماننے والے ہوتے ہیں، اور جو ہے آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں پہ چلنے والے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے ہاتھ سے بھی اللہ تعالیٰ کسی کافر کو یا کسی کو کے سامنے دکھانے کے لیے جو ہے ظاہر کر دیتے ہیں، تو ان کے ذریعے جو ہوتے ہیں ان کو کرامات کہتے ہیں۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ جادو تو پتہ ہے آپ کو، یہ تو بالکل نافرمان ہوتے ہیں اللہ کے، ان کی ہاتھوں سے ہوتا ہے۔ وہ اتنے گندے عمل کرتے ہیں جس سے جو ہے شیطان ان کے ہاتھ قابو میں آ جاتا ہے اور شیطان ان کی بات ماننے لگتا ہے۔ تو کسی کو بھی تکلیف دینا ہے، کسی کے لیے کچھ چیزیں آگے پیچھے کر دینا ہے گھر میں یا ان کے جسم میں، تو یہ چیزیں وہ کرتے ہیں۔ تو یہ بات آپ لوگ کو الحمدللہ کلیئر ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھے تھے، اور کچھ معجزات ہم اس کلاس میں پڑھیں گے۔ بہت سے معجزات ہیں، نبی کریم ہزاروں معجزات ہیں، لیکن کچھ ہم جو ہے یہاں پہ انشاءاللہ پھر آگے پڑھیں گے۔ بہقی اور طبرانی میں ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے لیے کھانا تیار کرایا۔ کھانا صرف 2 آدمیوں کے لیے تیار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری سے فرمایا کہ انصار میں 30 بڑے لوگوں کی دعوت ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے 30 انصاری آئے۔ انصاری اور مہاجر کا بھی آپ کو میں لاسٹ ٹائم بتایا تھا۔ مہاجر جو ہے جو مکے سے شفٹ ہو کے آئے، مائگریٹ ہو کے مدینہ جو آئے، ان کو جو ہے مہاجر کہتے ہیں۔ جو مہاجر جو آئے تھے، جن کے پاس پیسہ، مال، گھر بار سب چھوڑ کے آئے تھے وہ لوگ، تو جو ان کی مدد کرے مدینے میں، ان کو انصار کہتے۔ وہ لوگ پیسے سے، اپنی فیملی سے، سب چیزوں سے ان کی سے جو ہے مدد کی تھی، تو ان کو انصار کہتے۔ تو حکم سے 30 انصاری آگے اور تمام لوگوں نے اس کھانے میں سیر ہو کر کھایا، یعنی پیٹ بھر کے سب نے کھانا کھایا، اور پھر بھی کھانا بچ گیا۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ سب نے پیٹ بھر کر کھا لیا، اور سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھ کر اسلام قبول کیا۔ یہ جو ہے نا، سامنے کافروں کو، مشرکین کو،
یعنی کہ امپریس کر کے ان کو دین میں داخل کرنے کے لیے معجزے اللہ تعالیٰ ہاتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، اور وہ جو آئے تھے لوگ انہوں نے سب ایمان قبول کیا اور جو ہے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اس دن 180 آدمیوں نے اس کھانے میں آسودہ ہو کر کھایا، پیٹ بھر کر کے کتنے کھائے؟ 180۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب ہجرت کر کے شروع حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر مدینے پہنچے تھے اور ابو ایوب انصاری کے گھر ٹھہرے تھے۔ اس وقت تک تمام انصاری مسلمان نہ ہوئے تھے۔ یہ جب شروع کا ہے، جب مائگریٹ ہو کے لوگ مدینہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ ٹھہرے تھے، کیونکہ سب وہاں پہ جتنے، آپ کا بھی ایک واقعہ ہے، سارے صحابہ چاہتے تھے کہ وہ گھر پہ میرے رکے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اپنی اونٹ کو چھوڑا تھا اور کہا کہ یہ اونٹنی جس گھر کے پاس جا کے بڑھے گی میں اس گھر کا مہمان بنوں گا۔ تو وہ اونٹنی جا کے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے پاس بیٹھی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ رہتے تھے۔ صحیحین یعنی صحیح بخاری اور مسلم کو صحیحین کہتے ہیں، ان دونوں کتابوں میں عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ہم 130 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ کتنے؟ 130 کے ساتھ تھے۔ ایک سا یعنی 3.5 سیر، 3.5 سیر مینس اراؤنڈ 3.5 kg سمجھے، 3.5 kg آٹے کی روٹی پکائی گئی، اور بکری ذبح کر کے اس کی کلیجی بھنی گئی، جو کلیجی جو ہوتی وہ اس کو بھنے تھے۔ کلیجی میں اتنی برکت ہوئی کہ خدا کی قسم ہم میں سے ہر ایک کو اس کی ایک بوٹی پہنچی، اور بکری کا گوشت 2 بڑے پیالوں میں بھر دیا گیا۔ ہم 130 آدمیوں نے خوب پیٹ بھر بھر کے کھایا اور پیالوں میں کھانا بچا رہا۔ تو ایک بکری میں اور جو کہتے ہیں ہم لوگ اس میں جو ہے کتنے 130 آدمی کھائے، 130 آدمی خوب پیٹ بھر کے کھائے۔ پھر جو ہے جیسے کھانا جو ہے بچا، گوشت جو ہے اس میں پیالوں میں بچا ہوا تھا، برتن میں جو ہے گوشت پھر بھی بچا ہوا تھا۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزات میں سے ہے۔ مسلم ابن ابی شیبہ اور طبرانی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا کہ صفا والوں کو بلا لاؤ۔ صفا جو ہے مدینہ جو گئے ہیں وہ دیکھے ہوں گے، وہاں پہ ایک چبوترا کہتے، ایک اور کیا اس کو بولتے، اردو میں تو چبوترا کہتے، جہاں پہ بیٹھتے تھے وہ لوگ صفا لوگ، تو وہ بھیجے جہاں پہ جو ہے صفا والوں کو بلا لاؤ۔ ان سب کی جو تعداد میں 100 سے زائد تھے جو وہاں پہ دین سیکھتے تھے وہ لوگ بیٹھ کے، تو بالکل غریب لوگ، یعنی کہ جن کے پاس پیسہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھنے کا شوق ایسا رہتا تھا، وہ وہیں پہ بیٹھے رہتے تھے۔ تو اس سب کی جو تعداد تھی 100 سے زائد تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ رکھا، تمام لوگ نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ کوئی چیز جو ہے نا ایک برتن میں رکھے تھے تو سب نے کیا ہوا، پیٹ بھر کے کھایا۔ کیا تھے، کتنے تھے وہ لوگ؟ 100 سے 100، مور دین 100 تھے۔ صرف اتنا فرق ہوا تھا کہ اس میں انگلیوں کے نشان معلوم ہوتے تھے۔ برتن میں جب کھاتے تو آپ کے جو ہے نا انگلی کے جیسے نشان آ جاتے، اس میں وہ آتے تھے۔ بقیہ جو ہے کوئی چیز اس میں سے کم نہیں ہوئی، اس کا مطلب کہ صرف نشان آئے تھے۔ اصحاب صفا ان لوگوں کو کہتے ہیں جو مسجد نبوی کے پاس ایک چبوترے پر رات دن علم تقوی حاصل کرنے میں لگے رہتے تھے۔ وہ ایک چبوترا ہے، اس کو کٹا بھی بولتے ہیں حیدرآبادی لینگویج میں، جہاں پہ بیٹھ کے جو ہے یہ علم سیکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان کا کوئی گھر بار نہ تھا۔ ابو نعیم محدث کا بیان ہے کہ 100 سے کچھ زیادہ آدمی تھے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ یہ 400 سے کچھ کم ہی تھے، یعنی کہ مور دین 100 ہے، کہیں پہ لیس دین 400، مینس بٹوین آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اتنی بڑی تعداد نے جو ہے نا ایک برتن کتنا ہوا ہے اس میں کھائے، لیکن اس میں صرف نشانات آئے، وہ ختم نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک معجزہ جو ہے بخاری شریف میں حضرت جابر سے روایت ہے کہ میرے والد اپنے ذمے بہت سا قرض چھوڑ گئے تھے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ان کے والد جو ہے جب انتقال ہو گیا تو قرض تھا بہت سا ان کا، تو قرض خواہوں جو قرض لینے والے تھے انہوں نے کہا کہ میرے باغ میں جتنا پھل ہے قرض میں مان جائیں۔ تو یہ بولے کہ بھئی جتنا میرے پاس کھجور ہے، کھجور کے باغ ہوتے تھے،
تو اس میں جتنے کھجور ہیں وہ لے لیں میرا قرض، والد کے قرض کے اس میں، اس سے مان لیں۔ تو وہ لوگ جو ہے نا انکار کرے، وہ لوگ بولے کہ نہیں، ہماری جتنی رقم ہے اتنی پوری رقم چاہیے، ہم کو جو ہے یہ کھجور ناکافی ہے بولے۔ چنانچہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، تو وہ صحابی کیا کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور وہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں میرے والد اپنے ذمہ بہت خرچ چھوڑ کر جنگ احد میں شہید ہوئے تھے۔ ایک جنگ احد ہے نا جس میں کافروں سے مقابلہ ہوا تھا، اس میں ان کے والد شریک ہوئے تھے، وہاں وہ شہید ہو گئے وہ لڑائی میں، لیکن ان کے جو ہے بہت سارا قرضہ تھا۔ میری خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلیں تاکہ قرض خواہ اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کچھ رعایت کریں۔ تو آپ نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ساتھ چلیں تاکہ جو قرض والے ہیں آپ کو دیکھ کے شاید اس میں جو ہے کنسیشن کر دیں، میرے کو آسانی کر دیں، تو آپ میرے ساتھ چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چلو، ہر قسم کے چھواروں کا الگ الگ ڈھیر بناؤ، یعنی ڈیفرنٹ ٹائپ آف جو کھجور ہیں اس کا جو ہے الگ الگ اس کو ڈھیر لگاؤ، اس کا یعنی کیا بولتے ہیں آپ، جیسے یہاں نظر آ رہا نا، ایک ایک الگ الگ اس کے جو ہے نا کپا لگاؤ، ڈھیر لگاؤ، یعنی اس کا وہ جیسے الگ الگ بنا کے رکھو بولے۔ اس کے بعد کیا کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر قسم کے چھواروں کا الگ الگ ڈھیر لگاؤ۔ میں نے ایسا ہی کیا، تمام ڈفرینٹ ٹائپ آف کھجور کو الگ الگ جگہ پہ رکھے، علیحدہ ڈھیر لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف آوری کی تکلیف دی۔ پھر میں نے جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی کہ آپ آئیں اور جو ہے یہ کھجور ان لوگوں میں بانٹیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر قرض خواہوں نے اور زیادتی کی، ایسے لوگ تھے وہ کافر مشرکین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اور جو ہے نا وہ لوگ یہ ہو گئے کہ نہیں، سختی کرنے لگے کہ بولے کہ ہمیں چاہیے یہ سب سارے چیزیں جو آپ کا قرض دینا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورت دیکھی تو ایک بڑی ڈھیر کے آس پاس 3 مرتبہ چکر لگائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، ایک کھجور کا جہاں ڈھیر لگا ہوا تھا وہاں 3 چکر لگائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈھیری پر بیٹھ گئے، پھر آپ جو ہے جہاں رکھے ہوئے تھے کھجور وہاں پہ آپ بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اپنے قرض خواہوں کو بلاؤ۔ تو اب جن کے قرض ہے جابر رضی اللہ عنہ سے بولے کہ بھئی آپ ایک ایک کو بلائیے۔ چنانچہ اسی ڈھیر سے ناپ کر قرض خواہوں کو دینا شروع کیا۔ تو پہلے جو ہے نا تول نہیں ہوتا تھا، وہ ناپ کے دیتے تھے، یعنی کہ کوئی بھی ایک برتن ہوتا تھا اس میں سے وہ رہتا تھا پہلے وہ زمانے میں، تو ناپ کے وہ جو قرض تھے ان لوگوں کو یہ دینے لگے۔ عجیب موضوع ظاہر ہوا کہ میرے والد کا ذمہ جتنا قرض تھا سب اسی ڈھیر سے ادا ہوا۔ ایک ہی ڈھیر کے پاس جو کھجور رکھے ہوئے تھے اسی پہ سارا قرض ادا ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے دیتے تھے وہ کھجور کمی نہیں ہوتے تھے، اس سے سارے جو ہے لوگوں کا قرض ادا ہو گیا۔ حالانکہ میری تمنا تھی کہ اگر میرے باغ کی ایک کھجور بھی نہ بچے، سب قرض میں پوری ہو جائے تو بہتر ہے۔ یہ صحابی تو یہ سوچ رہے تھے کہ اگر پورا کھجور ختم ہو جائے اور سب کا قرض ادا ہو جائے تو بھی میرے لیے بہتر ہے بول کے یہ سوچ رہے تھے، لیکن اللہ نے دوسری تمام ڈھیریاں بچا دی۔ صرف ایک ڈھیر میں بیٹھ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے اسی سے پورا جو ہے لوگوں کا ادا ہو گیا۔ جتنے دوسرے ڈھیر لگے ہوئے تھے کھجور کے وہ جیسے کہ ویسے رہے، کہ اس میں سے ایک چھوارا بھی کم نہ ہوا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس میں سے ایک بھی کھجور کم نہیں ہوا۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھوڑے سے چھوارے یعنی کھجور لایا اور عرض کیا کہ ان کے لیے دعا برکت فرما دیجئے۔ کون بن رہی ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھوڑے چھوارے لے کے آیا۔ ابو ہریرہ بن رہا میں تھوڑے سے چھوارے لے کے آیا اور اس میں دعا کی برکت فرما دیجئے بول کے دعا کے لیے عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو اکٹھا جمع کر کے دعا فرمائی اور مجھ سے فرمایا کہ اپنے توشے دان میں ان کو رکھ لو۔ ایک توشے جو ہوتا نا ٹفن باکس بولتے ہیں ویسا اس ٹائپ کا کچھ تھا، تو اس میں بولے کہ اس میں اپنے آپ کو رکھ لو، جب خواہش ہو نکال کر کھا لیا کرو، جب بھی دل بولے اس میں سے کھجور، جب بھی بھوک لگے آپ کو کھجور لے کے کھا لیا کرو اس ڈبے میں سے۔ اس برتن میں سے تمام چھوارے نہ نکالنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بولے کہ بھئی آپ چھوارے ایک ہی دن ایک ہی وقت میں نہیں نکالنا، تھوڑے تھوڑے نکال کے کھاتے رہو، بولے آپ کیا بولے، تھوڑے تھوڑے کھاتے رہو، اور برتن کو کبھی خالی نہ کر لینا، یعنی کمپلیٹ پورے کھجور ایک ساتھ مت کھا لینا، تھوڑے تھوڑے کھجور کھانا، اس میں ہمیشہ تھوڑے کھجور باقی رکھنا۔ ابو
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ان میں برکت کا یہ عالم ہوا کہ کتنے ہی من چھوارے میں نے ان میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے. من بولتے ہیں 10 کلو کا ایک من ہوتا، کتنے کی من مینس کئی ٹینس آف کیجز کہیے آپ. تو وہ جو ہے نا کیا کرے، اس میں سے ایک ٹفن باکس میں سے وہ نکلتے رہے، یہ اللہ کے راستے میں لوگوں کو یہ کھجور بانٹتے رہے، کھلاتے رہے، اور ہمیشہ خود اور دوسروں کو کھلاتے رہے، خود بھی کھاتے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے. وہ توشہ دان برابر میری کمر میں لٹکا رہتا تھا. وہ کیا ہے، اپنی کمر میں لٹکا کے رکھتے تھے وہ توشے کو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس روز شہید کیے گئے، اس دن یہ توشہ دان میری کمر سے کٹ کر کہیں گر گیا اور گم ہو گیا. جب ان کا شہید کیے تھے کفار مکہ عثمان غنی رضی اللہ، کفار جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو شہید کیے، تب جو ہے ان کا وہ جو کمر پہ باندھا ہوا تھا توشہ، وہ کہیں گڑبڑ میں گر گیا. یہ معجزہ تھا کہ چند چھواروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اتنی برکت ہوئی کہ منوں چھوارے یعنی ٹینس آف کیجز چھوارے صدقے کیے، اور 30 سال تک کھاتے رہے اور کھلاتے رہے. یعنی 30 ایئرس تک وہ کھجور، ایک ڈبے میں اس کے کھجور نکلتے رہے، خود کھاتے رہے اور ساروں کو کھلاتے رہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کوئی کمی ظاہر نہیں ہوئی. علماء کا بیان ہے کہ عام انسانوں کے برے اعمال خاص کی برکتوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں. چنانچہ یہی ہوا کہ حضرت یعنی دیکھیں کتنی اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ جب گناہ بڑھ جاتے ہیں تو اچھے چیزیں ختم ہو جاتے ہیں، جو برکتیں ہوتی ہیں، جو رحمتیں اللہ کی ہوتی ہیں، وہ اٹھ جاتی ہیں. چنانچہ یہی ہوا ہے برائی. یہاں پہ علماء لکھے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کا قتل بڑا گناہ تھا، بہت بڑا گناہ تھا. ابو ہریرہ اس کی وجہ سے کیا ہے، ابو ہریرہ کے جو تھا وہ ٹفن وہ گم ہو گیا تھا. ابو ہریرہ کی جو دائمی برکت تھی وہ جاتی رہی. اس تو توشہ دان کے گم ہوتے ہی ابو ہریرہ کا ایک شعر منقول ہے، اس پہ جو ہے نا شعر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے، عربی میں شعر ہے وہ، یعنی لوگوں کو آج صرف ایک غم ہے اور مجھے 2 غم ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں، لوگوں کو ایک غم ہے حضرت عثمان غنی کے انتقال اور شہادت کا، لیکن مجھے 2 غم ہے. ایک غم تو کیا ہے، مجھے عثمان غنی کا ہے، دوسرا وہ توشہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا تھا، جس میں جو کھجور کبھی ختم ہی نہیں ہو رہے تھے، وہ گم ہونے کا بھی غم ہے میرے کو. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہے. بہقی ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سوکھی لکڑی دی تھی، جو آپ کے کھجور کے جو ٹہنی ہوتی، شاخ جو کہتے ہیں اس کو، ایک لکڑی جو ہوتی ہے، وہ لکڑی اٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ایک صحابی عکاشہ کو دیے تھے. جب جنگ ہو رہی تھی، ان کے پاس نہیں تھا کوئی چیز، تو وہ دیے تھے. تو اس کا معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ لکڑی ان کے ہاتھ میں لمبی چمکدار تلوار ہو گئی. یہ پکچرز جو ہے نا صرف میں تھوڑا سا آئیڈیا ہونا بول کے بتاتا ہوں، یہ وہ چیزیں نہیں ہوتی، بالکل یعنی ایک ذہن میں بندے کے آتا ہے کہ بھئی تلوار ایسی ہوگی، تو اس کے لیے میں نے دکھا رہا ہوں کو ایک سوکھی لکڑی دی ہے. اس کا معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ لکڑی ان کے ہاتھ میں لمبی چمکدار تلوار ہو گئی. وہ لکڑی جا کے کیا کرا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لکڑی دی تھی، لیکن وہ جا کے کیا ہوئی، ایک چمکدار تلوار بن گئی وہ، جس سے جنگ بدر میں جہاد کیا. وہ لکڑی تلوار بن کر بہت دنوں تک عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی. اس سے لڑائیاں لڑتے رہے. وہ ایک لکڑی تھی، لیکن وہ جو ہے تلوار میں تبدیل ہو گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھا کے دیے تھے، اور وہ کئی لڑائی اس سے لڑے، یہاں تک کہ ابو بکر کی خلافت کے مرتد ہونے والوں سے لڑتے عکاشہ شہید ہو گئے. یہ جو ہے نا جو کیا کہتے ہیں آپ، جھوٹے نبی سے جب لڑنے کی جنگ ہوئی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے کے بعد ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے تو کفار سے یعنی کفار نے بلکہ مرتدین سے جو دین سے پھر گئے تھے، ان سے جو ہے جنگ کیے تھے. تو اس جنگ میں عکاشہ شہید ہوئے. اس تلوار کا نام ملون رکھا گیا تھا. ان کا نام بھی جو ہے احادیث میں ہے کہ ملون نام تھا اس کا. بہقی نے روایت کی غزوہ احد میں عبداللہ بن حجش کی تلوار جب ٹوٹ گئی، جب ایک جنگ احد ہے بہت مشہور جنگ، اس میں جب تلوار ٹوٹ گئی تھی عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک شاخ ان کو دے دی، وہ تلوار کا کام کرنے لگی۔ یہاں بھی جو ہے نا وہ کھجور کی شاخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیے تو ان کے لیے کیا ہوئی، وہ تلوار بن گئی۔ ابن سید الناس نے لکھا ہے کہ تلوار ان کے پاس برابر رہی اور ان کی موت کے بعد ان کے وارثوں نے 200 اشرفیوں کے عوض فروخت کی۔ تو یہ ان کے پاس تلوار تھی، ان کے انتقال ہونے کے بعد بھی تھی، تو ان کے جو بچے بیٹے وغیرہ تھے وہ تلوار کو جو ہے 200 اشرفیوں میں 200 اشرفی، وہ تو اس وقت کی قیمت تھی، وہ 200 کافی قیمت ہوتی ہے، تو اس میں وہ کسی کو دے دیے تھے، بیچ دیے تھے۔ اور ایک معجزے میں احمد نے یعنی احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ابو سعید خدری سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قتادہ بن نعمان نے عشاء کی نماز پڑھی۔ ایک صحابی کیا ہے، قتادہ بن نعمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی۔ رات اندھیری تھی اور گھٹا چھائی ہوئی تھی، بادل تھے۔ جب رات اندھیری ہوتی ہے پھر اوپر سے بادل رہے تو بہت زیادہ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قتادہ کو کھجور کی ایک شاخ دے کر فرمایا کہ یہ شاخ اتنی روشنی دے گی کہ تمہارے آگے پیچھے 10 آدمی اس کی روشنی میں راستہ چل سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، ایک کھجور کی وہی ٹہنی دے دیے، لکڑی دے دیے اور بولے کہ یہ لے کے جاؤ آپ اندھیرے میں، اس سے جو ہے آپ کے پیچھے 10 آدمی اور آگے 10 آدمی روشنی دیکھیں گے اور اس کو انہیں راستہ دکھے گا، اور جب تم گھر پہنچو گے تو ایک کالی چیز تمہیں نظر آئے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جب گھر پہنچ جاؤ گے تو وہاں ایک کالی چیز تمہیں نظر آئے گی، اس کو مار کر باہر نکال دینا۔ قتادہ روانہ ہوئے تو شاخ روشن ہو گئی، جب جیسے قتادہ باہر نکلے جانے کے لیے تو وہ روشن ہو گئی، ٹارچ کی طرح بن گئی۔ وہ جب گھر پہنچے اور کالی چیز کو دیکھا تو مار کر نکال دیا۔ وہ گھر میں گئے تو وہاں پہ کوئی کالی چیز تھی، تو پھر کیا کرے، اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس سے مارو اس کو بول کے، تو پھر آپ نے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا۔ وہ کالی چیز شیطان تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مار کر نکال دیا گیا۔ وہ کالی چیز کیا تھی؟ شیطان تھا۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جو لکڑی دیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مارنے کے بعد وہ بھاگ گیا۔ یہ آپ مدینہ منورہ میں دیکھے ہوں گے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک عجیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، سبحان اللہ۔ صحیح بخاری میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک سوکھے ہوئے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ جمعہ فرمایا کرتے تھے۔ یہاں پہ جو ہے نا ایک، جیسے آپ بچے دیکھے ہوں گے مسجد میں ایک ہاتھ میں لکڑی لے کے جو ہے امام صاحب جمعہ کے دن خطبہ دیتے ہیں، لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خطبہ دیتے تھے اسی جگہ پہ تو وہ ایک کھجور کا درخت تھا، جھاڑ تھا، وہ کٹا ہوا تھا اوپر سے، تو اس پہ ٹیک آپ ہاتھ لگا کے جو ہے اس پہ خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب ممبر بنایا گیا تو صحابہ نے جو ہے نا ممبر بنا دیے تھے، جیسے یہاں نظر آ رہا، وہ اس وقت کیسا تھا پتہ نہیں، لیکن ممبر جب بنا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کچھ تنے کے ستون کو چھوڑ کر ممبر پر خطبہ دینا شروع کیا۔ جب وہ تھا درخت تھا، جھاڑ جو تھا، اس کو چھوڑ کے کیا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر بنا دیے، تو ممبر پر چڑھ کے خطبہ دینا شروع کیا۔ تو وہ جو جھاڑ کا جو ٹکڑا تھا، ستون جو تھا، وہ چیخ کر اس زور سے رونے لگا جیسے قریب ہے کہ پھٹ جائے گا، جیسے چھوٹا بچہ روتا نا بہت زور سے، تو سب کو تکلیف ہوتی کہ بھئی یہ بہت زیادہ رو رہا ہو، تو وہ درخت کا جو ٹکڑا تھا وہ رونے لگا، اتنا رونے لگا کہ لگ رہا تھا کہ پھٹ جائے گا رو کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرے، ممبر پہ جو چڑھے تھے آپ نیچے اترے اور کیا کرے، اپنے کو اس کو سینے سے اپنے لگا لیا وہ جھاڑ کو، تو وہ سسکیاں اس طرح لینے لگا جیسے بچہ رونے سے چپ ہوتے ہوئے سسکیاں بھرا کرتا ہے۔ آپ بچہ جو ہے جب خوب زور سے روتا ہے تو دھیرے دھیرے جو ہے نا اس کا رونا کم ہوتا ہے، تو کیسا سسکیاں لیتا ہے نا ایسا آواز آتی، تو اسی طریقے سے وہ کرنے لگا اور وہ ہچکیاں لیا کرتا تھا، پھر اس کا رونا بند ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ واز سنا کرتا تھا، اب جدائی کے صدمے کو برداشت نہ کر سکا اور رونے لگا، کیونکہ جب وہ ممبر بن گیا تو اب کاٹ کے اس کو نکال دیں گے بول کے اسے جو ہے نا غم ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بابرکت چیز جو ہے نا مجھے چھوا کرتی تھی، تو اس لیے وہ رونے لگا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سینے سے اس کو لگایا تو خاموش ہو گیا۔
اب جدائی کے صدمے کو برداشت نہ کر سکا اور رونے لگا تھا وہ۔ یہ واقعہ حدیث میں کثرت سے موجود ہے کہ تاج الدین سبکی ایک بڑے عالم دین گزرے ہیں نے متواتر کہا ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جب اس حدیث کو بیان فرماتے تو رو رو کر کہا کرتے تھے، اے لوگو، کھجور کی سوکھی ہوئی لکڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق و محبت میں روتی تھی، تو تم اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بے قرار رہنا چاہیے۔ یعنی ایک بے جان چیز تھی، ایک بے جان چیز تھی لکڑی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ روتی تھی۔ تو آپ ہم جو ہے اتنے انسان ہیں تو کتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے ہم جو ہے نا جہاں اپنی مرضی کی بات آ جاتی ہے، جہاں اپنی پسند کی بات آ جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ بعض دفعہ جو ہے بے ادبی کی حد تک ہم کام کر جاتے ہیں، اللہ تعالی ہم کو جو ہے معاف فرما دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارا ایمان کا جز ہے، یعنی پارٹ آف اور ایمان ہے۔ اگر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پڑھا تھا، شاید آپ لوگ کو یاد ہوگا، ریپیٹ کرتا ہوں، اپنی جان مال اپنے ماں باپ سے بڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رہنا ہے ہم کو، تو ہی تب ہمارا ایمان مکمل ہوگا، اگر کم ہوگا تو ہمارا ایمان نہیں ہوگا۔ تو محبت کا تقاضا ہے کہ ہم جیسے آپ کوئی ایکٹر یا کسی کھلاڑی یا کوئی اسپورٹس پرسن سے آپ محبت ہوتی تو ان جیسے پہن رہا ویسی پہنتے، ان جیسے موو کر رہا ویسی موو کرنے کی کوشش کرتے، ویسے بات کرنے کی کوشش کرتے، یعنی اس کی ہر ادا کو آپ اتنی محبت جب ہوتی ہے تو بندہ اسی طریقے سے کرنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ بھی جب بچوں سے جب محبت کرتے تو بچے کے اسٹائل میں بات کرنے کی کوشش کرتے، اس کی ایکٹنگ کرتے، یعنی یہ محبت کا وہ ہوتا ہے، جس کو محبت ہوتی تو وہ ایڈاپٹ کرتا ہے اپنی لائف میں۔ اسی طریقے سے ہم کو بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت ہم زبانی نہ کہیں لیکن پریکٹیکلی ہم اپنی زندگی میں لائیں، ہم یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنی زندگی گزاری ہے، کیسے ان کے اخلاق تھے، کیسے ان کا پہننا تھا، کیسے ان کی بات چیت کا انداز تھا، کیسے وہ چیزوں کو ہم کو منع کرتے تھے، کن چیزوں سے ہم کو کرنے کا حکم دیتے تھے، یہ سب چیزیں ہم کو ایک ایک کر کے اپنی زندگی میں لانا ہے اور زندگی میں اس کو استعمال کرنا ہے۔ یہ زندگی میں اگر سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو رکھیں، استعمال کریں، اس پہ عمل کریں تو دنیا اور آخرت دونوں کی جگہ کامیابی ہے۔ اب بعض لوگ جو ہے آج کے دور میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پرانے 1400 سال پہلے والی چیزیں کریں گے تو ہم جو ہے نا دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے، بالکل قطعی نہیں ہے۔ آج بھی جو دین پہ پکے چلنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ایسی مدد فرماتے ہیں، ساری دنیا میں سرخرو ہیں وہ لوگ، ان سے لوگ ڈرتے بھی ہیں، ان کی عزت بھی کرتے ہیں، ان کا احترام بھی کرتے ہیں، کیونکہ اسی طریقے سے ہم کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنتوں کو پہ عمل کر کے ہم اپنی کامیابی دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب کچھ جانوروں کے تعلق سے بہت سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے پہاڑوں جھاڑوں اور چیزوں میں برکتیں ہونے کا، کھانے پینے میں، یا زخمی ہو گئے تو اسے ٹھیک ہونے کا، میں بہت سارے چیزیں بھی یہ نہیں کیا کیونکہ تاکہ کلاس کو ہم کو یہ کرنا ہے، تو اب تھوڑے بچوں کے شوق کے لیے جو ہے یہ جانوروں کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہوئے وہ تھوڑے ہم پڑھتے ہیں۔ صحیحین، وہی صحیح بخاری اور مسلم کو صحیحین کہتے ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک جہاد کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ جب جہاد کو صحابہ جا رہے تھے تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میرا اونٹ تھک کر چلنے سے ہار گیا، وہ جو ہے نا اونٹ تھک گیا تھا، وہ نہیں چل رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اونٹ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا کہ تھک گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر اس اونٹ کو ہانکا، اس کو ہکالنا بولتے اردو میں، ہلکی لینگویج میں، یعنی اس کو چلائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لکڑی سے کسی چیز سے ہانکنا بولتے اس کو، اور دعا فرمائی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ میرا اونٹ سب سے آگے رہا کرتا تھا۔ اس کے بعد آپ نے 40 درہم کے عوض وہ اونٹ مجھ سے خرید لیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بعد میں یہ اونٹ کو خرید لیے 40 درہم میں، لیکن جب کمزور ہو گیا تھا، اونٹ تھک گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہانکا اور دعا فرمائی تو وہ سب سے آگے تھا۔
اور ایک صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات مدینے والوں کو دشمن کا اندیشہ ہوا. مدینے میں جب لوگ رہ رہے تھے انہیں ڈر ہوا کہ کوئی دشمن آ گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے پر سوار ہو کر واپس تشریف لائے تو فرمایا کہ میں نے تو گھوڑے کو دریا کی طرح تیز رفتار پایا. وہ ابو طلحہ سے بولے کہ یہ مجھے تو لگا کہ یہ اتنا تیز ہے یہ گھوڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے جو ہے چلے گئے تھے وہ دیکھنے کے لیے کوئی دشمن آیا کیا بول کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہادر بھی تھے آپ، تو آپ جو ہے نا اکیلے چلے گئے تھے دشمن کو دیکھنے کے لیے. جب واپس تشریف لائے تو فرمایا کہ یہ گھوڑا تو دریا کی طرح تیز رفتار، یعنی کہ بہت تیز چل رہا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے وہ اتنا تیز ہو گیا کوئی گھوڑا اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا. وہ اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا تھا اس گھوڑے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گھوڑے پر بیٹھ کے آپ ابو طلحہ کا جو گھوڑا تھا تو اتنا تیز ہو گیا تھا کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. اور مدینے تک اس پر سوار ہو کر چلنے کی اجازت بھی مجھ کو دی. جب میں مدینہ پہنچ کر اونٹ دینے کے لیے حاضر ہوا تو وہ اونٹ مجھ کو واپس کر دیا اور اس کی قیمت کے 40 درہم مجھ کو ہی دے دیے. تو بہرحال یہ گھوڑا تیز ہو گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ چلانے کے بعد. شرح السنہ بلکہ کتاب ہے، اس میں ایک روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 چیزیں دیکھی. وہ فرما رہے ہیں کہ بھئی میں سفر میں جب تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 معجزے دیکھے بول رہا ہوں. وہ آپ کے 3 مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا. واقعہ یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ سفر کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک پانی کھینچنے والے اونٹ پر ہوا. یہ اونٹ جیسے جو ہے نا راجستھان پاکستان کے صحرا جہاں پہ ریت وغیرہ ہوتی ہے، ڈیزرٹس جو ہوتے ہیں وہاں پہ کیا کرتے ہیں، ایسا پانی بہت نیچے ہوتا ہے. یعنی پانی کی نعمت کا اندازہ ہم کو ہونا چاہیے. جہاں پہ پانی نہیں ملتا تو اس کو تقریباً میں سمجھتا ہوں 300-400 میٹر نیچے ہوتا ہے یا کم سے کم 500 میٹر. تو اس کو کھینچتے ہیں لگا کے، جیسے یہاں پہ ایک تصویر میں آپ کو نظر آ رہا نا، اونٹ کے ذریعے کھینچتے ہیں. یہ تو میں نے اس کو ایڈٹ کر کے اس کو قریب کر دیا. یہ بہت دور جا رہا اونٹ میں نے دیکھا ہے. بہت دور جانے کے بعد جب پانی اوپر آتا ہے تو ایک اسی طریقے سے اس وقت وہاں پہ پانی کھینچ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کیا کرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آ کے کیا بولا، کچھ بولا، پھر گردن زمین پر رکھ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ٹھہر گئے اور اونٹ کے مالک کو بلایا. اونٹ کیا کرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے اپنی گردن زمین پہ رکھ دی. پھر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، وہ کچھ کہہ رہا بھی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ. تو اس کے بعد آپ نے اس کے مالک کو بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ٹھہر کے کیا کرے، وہ مالک کو بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک سے فرمایا کہ اس اونٹ کو ہمارے ہاتھ بیچ دو. اس نے کہا ہے کہ ہم بلا قیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ میرے کو یہ اونٹ بیچ دو. تو اس نے کہا نہیں، میں آپ کو ایسے ہی فری دے دوں گا، گفٹ دے دوں گا، مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اونٹ جن لوگوں کا ہے ان کے گھر کی پوری روزی اسی سے حاصل کی جاتی ہے. اس نے بولا کہ ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اسی سے ان کی روزی چلتی ہے، کھانا پینا چلتا ہے. پھر کہاں گیا اور اس کی کمائی پر ان کا دار و مدار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو میں اس کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہ اونٹ جو ہے شکایت کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا مالک جو ہے تکلیف دیتا ہے، کھانا برابر نہ دیتا. تو یہاں پہ اونٹ مجھ سے شکایت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے زیادہ کام لیا جاتا ہے، کام بہت لیا جاتا ہے اور کھانے کو کم دیا جاتا ہے، تم اس کو اچھی طرح رکھو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مالک کو کہے کہ اونٹ مجھ سے شکایت کی، تم مجھ سے کام بہت لیتے ہیں اور جو ہے اور کھانا بھی کم دیتے ہیں. یہ بھی جو ہے نا جانوروں کے حقوق میں سے ہے. سبحان اللہ، اتنا پیارا ہمارا مذہب ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ انعام میں دیا ہے، اس میں جانور کے بھی حق ہیں. تو اس کو جانور ہے، حالانکہ اس کی زبان نہیں ہے، لوگ جس طریقے سے اس کے ساتھ تکلیف دیتے ہیں تو اس کو کام بھی زیادہ نہیں لینا ہے، اس کو تھکانے دینا ہے زیادہ، اور پھر پراپر اس کو کھانا پینا بھی دینا ہے. ایک معجزہ یہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا کیا کرا، ایک اونٹ آ کے ان کے شکایت کی اپنے مالک کی. دوسرا معجزہ یہ ہے کہ ہم آگے بڑھے، ایک جگہ اتر کر آرام کرنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تو میں نے دیکھا کہ درخت زمین کو چیرتا ہوا، پھاڑتا ہوا زمین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانک دیا، پھر اپنی جگہ واپس چلے گیا۔ کیا ہے، جب نبی کریم رہے تو ایک جھاڑ آیا، زمین کو پھاڑتے ہوئے آیا، قریب آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے اور میں نے اس درخت کا حال بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درخت اللہ سے اجازت لے کر مجھے سلام کرنے آیا تھا۔ کیا ہے درخت، کیا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی و برحق ہیں بول کے، تو وہ جو ہے جھاڑ بھی آ کے آپ کو سلام کر کے گیا تھا اللہ کے حکم سے۔ اور ایک تیسرا جو ہے نا، اسی سفر میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آگے بڑھے اور ایک دریا کے پاس پہنچے، وہاں ایک عورت اپنے پاگل لڑکے کو لائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ناک پکڑ کر فرمایا نکل جا، میں محمد رسول اللہ ہوں۔ ہم لوگ وہاں سے واپسی پر اس ندی کے پاس پھر عورت ملی، اس سے پاگل لڑکے کا حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو اس نے کہا قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، اس دن سے میرا لڑکا بالکل اچھا ہے، کوئی مرض نہیں رہا۔ وہ جو پاگل لڑکا تھا اس کی ناک پکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے باہر نکل جا بول کے بولے تھے، تو اس کے بعد سے وہ لڑکا بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ ان کی والدہ بولتی ہیں کہ جب آپ کر کے گئے تھے اس کے بعد سے ابھی تک وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اب کوئی پاگل پن نہیں کرتا۔ اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ شرح سنہ میں جیش بن ام معبد کے بھائی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے کو ہجرت کر کے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر تھے اور ابو بکر کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیر اور عبداللہ لیثی راستہ بتانے کے لیے ساتھ تھے۔ جب آپ ام معبد کے خیمے کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گوشت اور چھوارے خریدنے کا ارادہ کیا۔ جہاں پہنچے تو ام معبد کے پاس بولے کہ بھئی ہم کو گوشت اور جو ہے کھجور ہیں ہم خریدنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کے پاس یہ چیزیں نہ ملی کیونکہ ان دنوں وہاں قحط تھا، وہاں پہ جو ہے نا یہ چیزیں پوری کم ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے قحط تھا تو اس کی وجہ سے جو ہے کوئی بھی چیز نہیں مل رہی تھی، تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوارے اور گوشت مانگے تو بولے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ام معبد کے خیمے میں ایک بکری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اور پوچھا یہ کیسی بکری ہے؟ اس نے کہا یہ اتنی کمزور ہے کہ ریوڑ کے ساتھ چراگاہ تک بھی نہیں جاتی تھی۔ ریوڑ اس کو بولتے جو بہت سارا چرانے کے لیے جاتے نا، کھانے ان کے کھانے انہیں کھیتوں میں وغیرہ لے کے جاتے، بہت سارا گروپ آف شیپ اور گوٹس جو رہتے، تو وہ اس کے ساتھ بھی برابر نہیں چل سکتی، اتنی کمزور ہے، یہ یہیں پہ رہتی ہے اس لیے یہاں بندھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ دودھ بھی دیتی ہے؟ اس نے کہا یہ کمزوری اور لاغری کی وجہ سے دودھ بھی نہیں دیتی، وہ اس عورت نے کہا۔ تو اس کے بعد کیا کرے، یہ دودھ بھی نہیں دیتی، تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اجازت دو تو اس کا دودھ دھو لو، تو اس کو کیا بولتے، دودھ نکالنے کو دھو لوں بولتے، دھونا بولتے اردو میں۔ تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، اگر آپ اجازت دیے تو میں ان کا دودھ بکری کا، حالانکہ دودھ نہیں تھا وہ بکری کو، لیکن میں نکالوں گا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اس کو۔ پھر کیا کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور پھر بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا۔ دیکھیں یہاں پہ ہم کو چیز ایک مل رہی ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم دعا کریں، دل میں کریں دعا، کم سے کم اللہ تعالیٰ میں یہ کام شروع کر رہا ہوں، اللہ اس میں برکت دے، اس کو کامیاب کر۔ تو یہاں پہ ہم کو سبق مل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ دعا کر رہا ہے۔ تو اس بکری نے اپنے پاؤں دھونے کے لیے پھیلا دیے، یعنی بکری جو ہے نا اپنے دونوں پیر کو پھیلا دی تاکہ آپ آسانی سے دودھ نکالیں۔ دودھ اس کے تھنوں میں بھر گیا، سبحان اللہ۔ اس نے چگالی شروع کر دی۔ چگالی اس کو بولتے کہ کوئی چیز جب کھاتے ہیں تو کھانے میں بکری کیا ہے وہ بعد میں پھر دوبارہ چاپتی ہے چیزیں، جب پیٹ میں سے نکلتا ہو گھاس وغیرہ، تو اس کو جگالی کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا برتن منگوایا، 8-9 آدمیوں کے سیراب ہونے کے برتن لایا گیا۔ آپ نے دودھ دھو کر برتن دودھ سے بھر دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ام معبد کو خوب سیر ہو کر پلایا، جن کی بکری تھی پہلے ان کو برتن دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بولے کہ آپ خوب سیر ہو کر پی لیں، پیٹ بھر کر پی لیں۔ پھر اپنے ساتھیوں کو خوب پلایا، سب سے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ اس کے بعد وہ برتن دوبارہ دودھ
جب دودھ اس میں ختم ہو گیا تو نبی کا پھر دوبارہ اس میں سے دودھ بھر کے معبد کو دے دیا. اسی وقت معبد مسلمان ہو گئی. اور یہ دیکھ کے وہ جو معبد بول کے جو کافر خاتون تھی، عورت تھی، جو انہوں کیا کرے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معجزے کو دیکھ کے وہیں پہ ایمان لے آئے. اور ایک بہقی میں یہ روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر چڑھائی کر کے گھیرے میں لے لیا تو لڑائی کے دوران ایک کافر آ کر مسلمان ہو گیا. یہ شخص خیبر والوں کی بکریاں چرا رہا تھا. خیبر ایک علاقہ ہے مدینے کی طرف، وہاں جو اس علاقے کے بکریاں، ایک کافر آدمی بکریوں کو چراتا تھا، چارہ وغیرہ کھلاتا تھا جنگلوں میں لے جا کے. وہ مسلمان ہو گیا. یہ شخص خیبر والوں کی بکریاں چرا رہا تھا. اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بکریاں آپ کیا کروں؟ جب مسلمان ہو گیا تو بولا میں بکریوں کا کیا کروں، یہ بکریاں چرانے کی اس کی ذمہ داری تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے منہ پر کنکریاں مار کر چھوڑ دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اس پہ جو ہے کچھ کنکر لے کے مار دو تم اور چھوڑ دو اس کو، یہ اپنے مالکوں کے پاس پہنچ جائیں گی. چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا. بکریاں پہنچ گئیں اور امانت ادا ہوئی، کیونکہ امانت ہم کو لوٹانا ہوتا. کسی کی کوئی چیز لیے ہیں تو اس کو امانت جیسے کہ ویسے ہم کو لوٹانا ہے. تو یہ جب مسلمان ہو گیا تو اب دوبارہ وہ خیبر چاہ رہا تھا، تو اب یہ بکریوں کا کیا کروں بول کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ آپ کچھ پتھر کنکر مار دیں اس کو. تو آپ جو ہے اس کو کنکری آپ جو ہے کنکر مارنے کے لیے بولے. جب وہ ان کے کنکر مارے تو یہ جہاں جس کی گھروں پہ چلے گئے تھے. انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور ایک انصاری ساتھی تھے، عمر، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ایک انصاری ساتھی بھی تھے. یہ چاروں ایک انصاری کے باغ میں گئے. وہاں کچھ بکریاں تھیں. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. تو یہ جو ہے نا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب صحابیاں تھے کو کہیں انصاری کے باغ میں گئے تو وہاں کچھ بکریاں تھیں. انہوں نے کیا کرا، سجدہ کیا. ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر آپ کی تعظیم زیادہ فرض ہے، ہم کو تو زیادہ آپ کو تعظیم کرنا چاہیے، اس لیے ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں کیا؟ جب صحابہ جو اتنی محبت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بکریاں کر رہے ہیں سجدہ، تو کیا ہم بھی آپ کو سجدہ کر سکتے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا ہے، صرف اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں ہے. مسلم اور ابو داؤد نے عبداللہ بن جعفر سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے. وہاں ایک اونٹ اتنا شریر تھا کہ جو باغ میں جاتا اسے کاٹ لیتا. اونٹ جو ہے نا سر کو پکڑ لیتا، کاٹتا انہیں ایسا اتنا برا کہ آدمی جو ہے مر ہی جاتا ہے. تو وہ اوپر سے انسان کی کھوپڑی کو اس کا جو ہوتا اس کو پکڑ لیتا ہے. تو ایک شریر اونٹ تھا کہیں باغ میں، تو وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شریر اونٹ کو بلائے تو خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. کون؟ اونٹ نے سجدہ کیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ناک میں نکیل ڈال دی، یعنی وہ رسی جو ڈالتے ناک میں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو نکیل کہتے ہیں. تو وہ نکیل ڈال کر فرمایا کہ آسمان اور زمین کی تمام چیزیں سوائے نافرمان جن اور انس کے جانتی ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. پھر آپ نے فرمایا کہ وہ شریر اونٹ کو میں اللہ کا رسول ہوں سب لوگ جانتے ہیں سوائے نافرمان جن اور انس. تو وہ جو ہے نا خاموشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سجدہ کیا، پھر وہ نکیل ڈالنے کے لیے آپ کو دیا. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے. یہ ہم نے سیرت کی اپنی کلاس میں ہم پڑھائے تھے، پھر دوبارہ یہاں پہ جو ہے اس میں ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو ریوائز کر رہے ہیں. جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر جس رات ابو بکر کے ساتھ غار سور میں جا کر، غار سور جو مکہ میں ہے وہاں جا کر چھپے تھے، اس رات اللہ کے حکم سے ایک درخت نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا لیا تھا. ایک درخت تاکہ جو ہے نا وہ دشمنوں چھپا لیا تھا. اور اللہ کے حکم سے کبوتروں نے غار کے منہ پر گھونسلہ بنایا تھا. جس غار میں آپ یہاں دیکھ رہے ہوں گے کبوتر ہے،
تو یہاں پہ جو ہے غار سور ہے، غار سور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے گئے، کفار مکہ مشرک آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار کے قریب پہنچ گئے تھے بالکل، تو اس وقت اللہ کے حکم سے جو ہے نا ایک اسپائڈر جو ہے وہ اس کا جال بندی تھی، پھر اس کے اوپر جو ہے کبوتر انڈے دے دیے تھے، تو اس سے اندازہ ہوتا کہ بہت دن سے ہے، اگر سے کوئی اندر جاتا تو وہ جال توڑ کے جاتا بول کے کفار مکہ وہاں قریب پہنچ کے بھی وہاں دیکھ کے واپس آ گئے تھے۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے نا معجزہ تھا۔ تو وہاں ایک درخت نے آ کر آنسو صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا لیا، اور اللہ کے حکم سے کبوتروں نے غار کے منہ پر گھونسلہ بنا لیا، انڈے دے دیے، اور مکڑی نے جالا بن لیا۔ جب کفار قریش غار کے منہ پر پہنچے تو غار کے منہ پر کبوتروں کے گھونسلے اور مکڑی کے جالے کو دیکھ کر کہنے لگے اس میں محمد اور اس کے ساتھی ہوتے تو کبوتر اور کبوتروں کا گھونسلہ اس کے دروازے پر نہ ہوتا، تو اندر جا ہی نہیں سکتے، تو اس کا مطلب ہے ہی نہیں، یہ اوپر سے بنا ہے تو اس کا مطلب یہ بہت دن سے بنا ہوا ہے، تو یہاں نہیں جا سکتے بول کے وہ کفار مکہ سمجھ لیے، دروازے پر نہ ہوتا، اور مکڑی کا جالا بھی ایسا نہ ہوتا۔ کفار اتنے قریب پہنچ گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں سنتے تھے، اندر جو بیٹھے تھے دونوں وہ باتیں سنتے تھے، اور اگر غور سے کفار دیکھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کبوتر اور مکڑی اور درخت کو بھیج کر دشمنوں کے شر سے بچا لیا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آج کل حرم میں جو کبوتر اسی جوڑی کی نسل سے ہیں، اس نے غار سور پر انڈے دیے تھے، اللہ عالم۔ علماء کہتے ہیں کہ ان کبوتروں کی نسل آج بھی حرم میں موجود ہے۔ روایت کی ہے کہ حاکم طبرانی نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 5 یا 6 یا 7 اونٹ عید الاضحیٰ، قربانی کی جو عید ہوتی ہے، بقرعید جو کہتے ہیں ہم، اس دن قربانی کے لیے لائے گئے، تو ان اونٹوں میں سے ہر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیش قدمی کرتا، وہ آگے آگے آتا اور آواز دیتا تھا کہ پہلے مجھے ذبح کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پہلے میں ذبح کیا جاؤں گا۔ دیکھیں یہ اس کی زبان نہیں ہے، جانور کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ تھا کہ 6-7 اونٹ جب کاٹنے کے لیے آئے تو وہ لوگ آگے آگے آتے تھے، مجھے کاٹو پہلے، مجھے کاٹو پہلے بول کے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ طبرانی اور بہقی نے امی ام سلمہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگل میں تھے، اچانک ایک ہرنی نے پکارا کہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر دیکھا تو ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی۔ آپ کیا ہے جا رہے تھے کہیں راستے میں جنگل میں، تو ایک اچانک ایک ہرنی نے پکارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر دیکھا تو ایک ہرنی بندھی ہوئی ہے، اس کو جو ہے نا باندھے ہوئے ہے، اور اس کے قریب ہی ایک دیہاتی سویا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرنی سے پوچھا تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ اس نے کہا کہ اس دیہاتی نے مجھے شکار کر لیا ہے، اور پہاڑی کے اندر میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ دیں، میں ان کو دودھ پلا کر واپس آتی ہوں۔ دیکھیے ماں کی محبت کیسی ہوتی ہے، جانور ہو یا انسان ہو، تو یہ جب شکاری اس کو پکڑ لیا تو یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے چھوڑ دیں تاکہ میں جو ہے بچے کو دودھ پلا کر پھر واپس آ جاؤں گی، بچوں کی فکر ہے، اس کو یہاں پکڑ لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا واقعی تو واپس آ جائے گی؟ اس نے کہا ہاں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھول دیا اور وہ بچوں کو دودھ پلا کر پھر آ گئی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے جانور جو بالکل سمجھتا نہیں، کوئی آرڈر نہیں لیتا، تو یہ جانور ڈیر جو ہوتی ہے، ہرن جو بولتے ہیں، اس کو وہ جا کے کیا کری، اپنے بچوں کو دودھ پلا کے پھر واپس آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باندھ دیا۔ اس کے بعد دیہاتی بیدار ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ ارشاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس ہرنی کو چھوڑ دے۔ اس نے چھوڑ دیا۔ ہرنی وہاں سے یہ کہتی ہوئی چلی گئی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ یہ ہرنی جو ہے نا، یہ پکارتے ہوئے میں گواہی دیتی ہوں کہ سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جو ہے نا بہت روایتوں میں بڑی مستند ایتھنٹک حدیثوں میں سے ہے یہ۔ اور ایک معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر کے آزاد کردہ غلام سعید اور چند دیگر صحابہ سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم 400 آدمی سفر کر رہے تھے، ہم سب ایک ایسے مقام پر اترے جہاں پانی نہ تھا،
ڈیزرٹ تھا، پانی نہیں تھا وہاں پہ. تو پھر کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی کہ بھئی یہاں پانی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اچانک ایک چھوٹی سی سینگوں والی بکری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دودھ دہانے کے لیے آ کھڑی ہوئی، دودھ نکالنے کے لیے ایک بکری آ کے کھڑی ہو گئی. حالانکہ کوئی چیز نہیں تھی وہاں پہ، پانی پینے کے لیے چیز تھی نہ کوئی چیز تھی، لیکن اچانک ایک بکری آ کے کھڑی ہو گئی جس کا دودھ بھرا ہوا تھا. اس کا دودھ دھو کر خود بھی سیر ہو کر پیا اور ہم کو بھی خوب سیر کر کے پلایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، پھر اس کا دودھ نکالے، سب پیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیے. اس کے بعد آپ نے رافع سے فرمایا کہ اس بکری کو رات بھر روکے رکھو، یعنی رات تک اس کو رکھو، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ تم اسے روک سکو گے. چنانچہ رافع بکری کو باندھ کر سو رہے. انہوں نے کیا کرے، بکری کو باندھ کے سو گئے. آنکھ کھلی تو بکری غائب تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خدا اسے یہاں لایا تھا وہی اس کو لے گیا، جو اللہ اس کو بھیجا تھا ہمارے لیے دودھ کے لیے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو ہٹا دیا ہے. تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. اور ایک حدیث میں معجزہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ دودھ پلانے کے لیے اپنے گاؤں میں لے گئی تھی. یہ بھی ہم سیرت میں پڑھے ہیں یہ واقعہ. تو ان دنوں وہاں قحط کی وجہ سے گھاس وغیرہ کی کمی تھی. جب قحط پڑتا تو گھاس نہیں ہوتی، پانی سوکھ جاتا دریا میں، کنوؤں میں. تو یہ اوور پیریڈ چل رہا تھا وہاں پہ. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ جب حلیمہ کی بکریاں چرنے جاتی تو پیٹ بھر کر آتی ہیں اور ان کے تھنوں پر دودھ بھرا ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کیا تھا، ان کی پوری بکریاں، حالانکہ قحط ہونے کی وجہ سے کوئی چیز نہیں تھی، گھاس وغیرہ، لیکن پھر بھی وہ پیٹ بھر کے آتی تھی. لیکن دوسرے لوگوں کی بکریوں کا یہ حال تھا کہ بھوکی واپس آتی ہیں اور ان کے تھنوں میں دودھ بالکل نہ ہوتا. لیکن دوسروں کی بکریاں کیا تھے، وہ ویسے آ جاتے تھے بھوکے، اور نہ ہی ان کے پیٹ بھرے ہوتے تھے، نہ ہی ان کا دودھ رہتا تھا. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور معجزے کی وجہ سے تھا. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک بھیڑیے نے ایک چرواہے کے ریوڑ سے ایک بکری کو پکڑ لیا. کیا کرا، ایک بھیڑیا جو ہوتا ہے، فاکس بولتے اس کو، اسی ٹائپ کا ہوتا ہے، چرواہے کے ریوڑ میں سے ایک بکری کو پکڑ لیا. چرواہے نے جلدی سے جو ہے نا جھپٹ کر کیا کرا، وہ بکری اس سے چھین لی. وہ چرواہا جو چرانے والا رہتے ہیں، اس نے کیا کرا، پکڑ کے چھین لی. تو کیا کرا، وہ بھیڑیے نے ایک ٹیلے پر بیٹھ کر چرواہے کو پکار کر کہا کہ اللہ نے مجھے جو روٹی دی تھی تو نے اسے چھین لیا. تو وہ بھیڑیا کیا بول رہا، جو دی تھی یہ کھانے کی، تو جو ہے اسے مجھ سے. تو چرواہے نے کہا کہ تعجب ہے، ایک بھیڑیا آدمیوں کی طرح باتیں کرتا، ایسی بات تو کبھی دیکھنے میں نہیں آئی. اس سے زیادہ بھیڑیے نے کہا کہ اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ان کھجوروں کے درخت کے پیچھے پتھریلی زمین ہے. ان پریشان ہو کے وہ چرواہا بول رہا، یہ تعجب کی بات ہے، یہ کیسا بھیڑیا بات کر رہا. تو بھیڑیے نے کہا تو اس سے بڑی تعجب تو اس کہ ان کھجوروں کے درخت، یہ جو جھاڑ ہیں، اس کے پیچھے ایک پتھریلی زمین، یعنی عرب میں ایک ایسا شخص ہے جو اگلی پچھلی باتوں کی خبر دیتا ہے. یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بول رہا کہ ایسے نبی آئے ہیں جو پیچھے اگلی اور پچھلی باتیں اور آنے والی باتیں بتاتے ہیں. تو ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ وہ چرواہا یہودی تھا. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ بیان کیا اور اسلام قبول کیا. کیا کرا، یہ جب یہ باتیں کرنے لگا تو فاکس، تو وہ بالکل حیران ہوا. تو پھر فاکس نے کہا کہ بھئی یہ تو کیا ہے حیرانی ہو رہی میری بات کرنے کی، اس سے بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ ایک آئے ہیں جو آگے پیچھے کی باتیں کر رہے ہیں. تو کیونکہ یہودیوں کو معلوم تھا کہ آنے والے ہیں ایک نبی، تو اس یہودی نے جو ہے چرواہے نے ایمان لا لیا تھا. ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے مجموعے میں تشریف رکھتے تھے. اتنے میں ایک دیہاتی آیا، اس کے ساتھ شکار کی ہوئی ایک پتڑا گوہ، یہ جو ہے نا لیزرڈ بولتے، شاید اس کو ڈیزرٹ لیزرڈ بولتے، تو وہ تھی. اس دیہاتی نے صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ صاحب کون ہیں. وہ دیہاتی کیا کرا، صحابہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کہ یہ کون ہے. صحابہ نے کہا یہ اللہ کے رسول ہیں. دیہاتی نے لات و عزا، آپ نے کئی دفعہ سن چکے ہیں ہمارے اپنی یہ کلاسز میں، لات و عزا جو ہے بت تھے جس کی وہ پوجا کرتے تھے کفار مکہ.
تو کی قسم کھا کر کہا کہ جب تک یہ گوہ، یہ لزرٹ تمہارے اوپر ایمان نہیں لائے گی اس وقت تک میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس گوہ کو یعنی سوسمار کہتے بھی شاید اس کو، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوہ کو آواز دی کہ اے گوہ، صاف صاف بیان دیا کہ میں حاضر ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع دار ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف آواز دینا تھا، اس نے بولی صاف صاف بیان دیا کہ میں حاضر ہوں۔ وہ گو کیا بولی؟ میں حاضر ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع دار ہوں، ان لوگوں کی زینت جو قیامت کے دن جمع ہوں گے۔ موسمار کی یہ بات سب سے سنی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لیزرڈ سے پوچھے تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اس نے کہا اس اللہ کی جس کا آسمان ہے اور اس کا حکم زمین پر ہے، جس نے دریا میں راستہ بنایا اور بہشت میں جس کی رحمت اور دوزخ میں جس کا عذاب ہے۔ یہ کیا بول رہی؟ لیزرڈ پورے یہ چیزیں بول رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ آپ اس کے رسول ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں، جو آپ کی تصدیق کرے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو جھٹلائے گا وہ نامراد ناکام ہوگا۔ یہ سن کر وہ دیہاتی مسلمان ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز اور قرآن کی تلاوت اور سورہ اخلاص کی تعلیم فرمائی۔ اس دیہاتی نے جب یہ حال اپنی قوم میں جا کر بیان کیا تو وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ یعنی ایک لیزرڈ باتیں کرنے لگی اس دیہاتی سے، تو وہ اتنا امپریس ہوا کہ وہ جا کے اپنے پورے لوگ جو اس کے تھے محل جہاں رہتا تھا وہ سب کو بلا کے لایا، سب نے ایمان لے آئے۔ بہقی کتاب ہے جو حدیث کی ہے، اس میں سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اب تک سمندر میں جہاز پر سفر کر رہا تھا، وہ جو ہے نا سمندر میں بوٹ پہ سفر کر رہے تھے، اچانک جہاز ٹوٹ گیا اور میں ایک تختے پر بہتا بہتا لیستان کی ایک جھاڑی میں پہنچ گیا، وہ کوئی نام ہے جگہ کا۔ وہاں پہ کیا ہوا، جب جہاز ٹوٹ گیا تو تختے پہ اس پہ جو ایک پیس آف ووڈ جو تھا اس پہ بہتے ہوئے کیا کرے وہ جا کے جھاڑیوں میں کہیں رک گیا۔ وہ وہاں ایک شیر ملا، ان کو کیا ہوا، وہاں پہ ایک شیر ملا۔ وہ جب میری طرف بڑھا، میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد غلام ہوں۔ وہاں وہ جھاڑی پہ جب پہنچے تو وہاں پہ ایک شیر کھڑا ہوا تھا، تو آپ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد غلام ہوں۔ یہ سنتے ہی شیر نے میری طرف بڑھ کر اپنا کندھا میرے بدن سے ملا دیا۔ وہ کیا کرا، اس کا شولڈر آ کے جو ہے نا میرے کو لگانے لگا اور میرے ساتھ ہو گیا۔ جب چلتے چلتے ایک راستے پر پہنچ گئے تو شیر نے مجھے ٹھہرا دیا اور باریک آواز سے کچھ کہنے لگا اور پھر میرے ہاتھ سے اپنی دم چھوا دی اور اس کی دم کو جو ہے نا اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹچ کر دی۔ میں نے سمجھ لیا کہ راستے تک پہنچ کر مجھے رخصت کر رہا ہے۔ یعنی وہ کیا کرے، راستہ جب گم ہو گئے تو اور شیر کیا کیا اور وہ صحابی کو راستہ بتایا۔ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ان کا نام رومان یا مہران یا تحمان تھا۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا۔ ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر بہت سا سامان لدا دیکھا تو فرمایا کہ تو سفینہ کشتی ہے۔ اچھا، اس کی وجہ نام جو ہے نا سفینہ و کشتی کو کہتے، اردو میں سفینہ مینس بوٹ کو بولتے، تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نام رکھا تھا۔ وہ بہت سارا سامان اٹھا کے پھرتے تھے تو اس کی وجہ سے بولے کہ تمہارے اوپر تو اتنا سامان ہے، تم کشتی ہو، بول کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا تھا۔ تو یہ کچھ معجزات تھے جو آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں۔ تو اب ہم جو ہے ٹیسٹ کے بارے میں اس کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا، جو ہمارا نیکسٹ ٹیسٹ ہوگا اس میں سے میں شیئر کرتا ہوں۔ شرحیل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہے اللہم، تو لاسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا اے اللہ، انی بے شک میں، انا بھی کئی دفعہ آئے گا، اننی رہتا ہے مگر اس کو جو ہے ایک نون گرنے سے انی بن جاتا ہے،
بے شک میں، ظلمت میں نے ظلم کیا، نفس جان کو بولتے ہیں، انسان کی جان جو رہتی، نفس، نفسی مینس میری جان، نفسک بولتے آپ کی جان، نفسی مینس میری جان، ظلمن ظلم یہ تو اردو میں بھی یوز ہوتا ہے، کثیرن بہت زیادہ، والا تو بہت دفعہ آ چکا ہے، یغفر وہ بخشتا ہے، ذنوب گناہ کو کہتے ہیں، الا سوا کوئی، انتا آپ، فغفر پس معاف کر دیجئے، فغفر لی مجھے، پس معاف کر دیجئے مجھے، لی آ گیا تو مجھے ہو گئے، فغفر سیم ہے، معاف کر دیجئے، لی آنے سے مجھے بن گیا، مغفرتن خاص مغفرت، من سے بہت دفعہ آ چکا ہے، اندک آپ کے پاس، کا بولے تو آپ ہے نا، یہ آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، کا، عبدو کا آپ، ورحم اور آپ رحم کریے، ورحمنی اور آپ رحم کریے مجھ پر، نی جو آ رہا ہے یہ مجھ پر، ورحمنی مجھ پر، انکا بے شک آپ، انتا آپ، غفور بخشنے والے، رحیم بہت رحم کرنے والے، اللہ یہ ڈیٹیل میں ہے، یہ میں آپ کو انشاءاللہ بھیج دیتا ہوں جلدی ہی آج کل میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہماری کلاس کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ جو ہے پھر نیکسٹ کلاس میں دعا پڑھ لیجئے، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اے اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تیری طرف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی اور لوگوں تک اس کو دین کو پہنچانے کے ہم کو سعادت نصیب فرما، آمین یا رب۔ آمین آمین رب العالمین، آمین ثم آمین، الحمدللہ۔